تو انسان کے اندر پروردگار عالم نے ایک خصلت رکھی ہے، ایک عادت رکھی ہے، انبیاء کرام میں نہیں ہوتی، اللہ والوں میں نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں میں ہے۔ وہ ہے ہرس، وہ ہے ہوس، وہ ہے مال و دولت کی آرزو، اور وہ ہے اپنے برابر والے کو دیکھ کر منہ میں پانی آنا، بڑے آدمی کو دیکھ کر اپنی کمزوری کا احساس ہونا، ہائے اس کے پاس کار ہے میرے پاس سائیکل بھی نہیں، اس کے 4 بیٹے ہیں میرے پاس ایک بھی نہیں۔ قرآن کریم نے اس خصلت کو ہلاکت سے تعبیر فرمایا، اور یوں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عادت نہ بدلی، جن کی آرزو پوری نہ ہوئی، جن کی حسرت پوری نہ ہو سکی، جن کی تمنائیں پروان نہ چڑھ سکی۔ آج ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پہلے کہتا ہے میں کسی کا مقروض نہ رہوں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، الہی مجھے بے قرضہ کر دے، میں کسی کا دینے والا نہ بنوں، میری کنڈی کھڑکانے والا کوئی نہ بنے۔ الہی جدھر سے گزرتا ہوں لوگ مانگتے ہیں اے میرے پروردگار میرے سر سے قرضہ اتار دے، اللہ پاک قرضہ اتار دیتا ہے، پھر کہتا ہے الہی میرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، شادیوں میں کام آئے، ضرورتوں میں کام آئے، پھر پروردگار عالم سینکڑے عطا فرما دیتا ہے، پھر ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پھر ہزاروں عطا ہو جاتے ہیں، پھر لاکھوں کے ارمان کرتا ہے، پھر لاکھوں عطا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کروڑا پتی بنا دیتا ہے، پھر اربوں کا خواب دیکھتا ہے، آواز آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور تیری تمنا پوری نہ ہوئی، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مگر آج تک تیرا جی نہ بھرا میں فلاں کے برابر بن جاؤں، یہاں تک کہ آپ پہنچتے ہیں قبروں میں۔ ہم نے آج تک کسی کو دعا مانگتے نہیں سنا یا اللہ بس میرے لیے کافی ہے، کسی اور کو دے جو غریب ہو۔ آج جب دعا کریں گے دائیں بائیں کان لگا کے دیکھنا کوئی دعا مانگتا ہے ایسی؟ میرے پاس زمین ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میری نوکری ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میرا کارخانہ ہے، میرا گزارا چل رہا ہے، کوئی آدمی دعا مانگتا نہیں سنا ہوگا یا اللہ اب تیری مہربانی دائیں بائیں والے کو دو میری خیر ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، قبر تک آدمی کی آرزو پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دنیا اس کو آ کے لپیٹ لیتی ہے، دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے، گنتی کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اتنے بناؤں اتنے بناؤں اتنے بناؤں۔ اسی کو پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ فرمایا او لوگو تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ دنیا کی چہل پہل، دنیا کی رنگ رونق، دنیا کا تماشا، دنیا کی رنگ ریلیاں تمہیں اپنا نہ بنا لے، او لوگوں میرے بنو میں تمہارا ہوں۔ ارشاد فرمایا دولت مجھ سے غافل کر دیتی ہے، رہا قبر کا معاملہ، قبر میں جانے کی تیری تیاری نہیں، میری تیاری نہیں، امیر کی تیاری نہیں، ذمہ دار کی تیاری نہیں، سرکاری ملازم کی تیاری نہیں، کوئی بھی تیاری میں رات دن روتا نہیں پھرتا ہائے میں چلا جاؤں گا، ہائے یہ دنیا یوں ہی آباد رہے گی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی، ہزاروں آئے ہزاروں جائیں گے، دنیا اپنی جگہ پہ آباد ہے۔ جاتے وقت کسی کو نوٹس نہیں ملا، کسی کو اطلاع بھی نہیں ملی، میرے 8 دن باقی ہے، میرا مہینہ باقی ہے، میرا یہ آخری سال ہے، میری یہ آخری رات ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے دولت کے پیچھے پڑنے والے۔
یوں گنا کرو اس رات دن میں نے کتنے سپاروں کی تلاوت کی، ان رات دن میں کتنا میں نے درود شریف پڑھا، ان رات دن میں کتنا میں نے استغفار کیا، کتنی میں نے اللہ اللہ کی، کتنی میں نے قبر کے لیے تیاری کی، اور کتنی میں نے اس کوٹھی بنگلہ اس مکان دکان کے لیے تیاری کی۔ جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا، اے نبی اگر آپ حکم دیں تو تولہ دو تولہ نہیں، سیر دو سیر سونا نہیں، یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں اور ایسا کروں کہ آپ کو اٹھانا بھی نہ پڑے، جدھر کو آپ جائیں یہ احد پہاڑ سونے کا بنا ہوا آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا۔ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، الہ العالمین میں دنیا کمانے نہیں آیا، میں سونا بٹورنے نہیں آیا، میں چاندی اکٹھا کرنے نہیں آیا، میں تو جو لوگ تجھ سے ٹوٹ گئے بگڑ گئے جہنمی بن گئے ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، حتی کہ قبر آ گئی مگر لوگ باز نہ آئے۔ رشوت خور باز نہیں آتا، جھوٹ بولنے والا باز نہیں آتا، ملاوٹ کر کے پیسے کمانے والا باز نہیں آتا، دھوکہ دے کر دولت بنانے والے نے کبھی نہیں سوچا آج میں دھوکہ کر رہا ہوں کل میری ساتھ کیا بنے گی۔ فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا پی مزے اڑا دن دناتا پھر، یاد رکھ میں تجھے پہلے بتا دوں، قبر میں آنے سے پہلے تجھے بتا دوں، انکم مجرمون، ہے تو پرلے درجے کا مجرم، پتہ چلے گا تجھے جب میری پکڑ آئے گی۔ قبروں تک دندنا، قبروں تک اچھلتا پھر، اپنے آپ کو بڑے سے بڑا بنا لے، امیر کبیر بنا لے، عزت والا بنا لے، اور عزت تو میرے یہاں سے ہوتی ہے، تیرے بننے سے کیا بنتا ہے۔ فرمایا اس خصلت کا علاج کرو، اس عادت کا علاج کرو کہ میں بڑا بن جاؤں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سیاح قسم کے آدمی تھے، ملکوں کی سیر کیا کرتے تھے۔ جوتا کھو گیا حضرت کا، پیدل چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ دل میں آیا کہ الہ العالمین مجھے پیدا تو کر دیا، میرے لیے تیرے پاس جوتی بھی نہیں، ننگا پھرتا ہوں پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ مگر خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میں دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک آدمی دیکھا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ پھر میں نے شکر ادا کیا، الہی میں جوتی کی شکایت کر رہا تھا، اس غریب کے پاؤں ہی نہیں۔ تم چھوٹی دکان کی شکایت کرتے ہو، چھوٹے کاروبار کی شکایت کرتے ہو، دکان کو چھوٹی بتاتا ہے اور قبر کا پتہ نہیں کہ چھوٹی بنے گی یا بڑی، اس کا کون فکر کرے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد آدمی قبر میں جانے کے بعد اللہ پاک کی زمین اس سے اتنی ناراض ہوگی اور کہے گی پوری کائنات جتنی مجھ پہ چلنے والی تھی تجھ سے زیادہ مجھے برا کوئی نہیں لگتا تھا، آج تو میرے قبضے میں آیا، آج تو میرے اندر آیا، دیکھ میں تجھے کیا بتاتی ہوں، تو نے زنا مجھ پر کی ہے، تو نے شراب مجھ پر پی، تو نے جوئے مجھ پہ کھیلے، تو نے بڑی بدماشیاں مجھ پہ کی، تو نے رشوت بٹوری، مظلوم کے اوپر تو ظلم کرتا چلا گیا، کبھی بھی بات نہ آیا، میرے قرآن کو ٹھکرایا، میرے نبی کے فرمان سے بغاوت کی، آج دیکھ میں تیرا کیا علاج کرتی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کی انگلیوں کو ہاتھوں میں ڈال لیا، ادھر کی انگلی ادھر نکال لی، ادھر کی انگلی ادھر نکال لی، فرمایا دیکھو جب زمین دبائے گی دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف نکل جائے گی۔
बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक़यात में लिखा है कि आखिरी वक्त आया, फरिश्तों ने जन्नत का नक्शा उतार कर सामने रखा, अल्लाह वाले ने मुंह फेर लिया। फरिश्तों ने पूछा जन्नत से नफरत है? फरमाया नहीं। फिर जन्नत को देखकर मुंह क्यों फेरा? जन्नत में सारे मजे सारी नियामतें हैं, मैंने नजर मार के देखी मेरे परवरदिगार का दीदार कोई नहीं। मैं उस जन्नत का लेकर क्या करूं जिस जन्नत में तू खुद ना हो मेरे रब, मुझे तो तेरी जरूरत है। चुनांचे हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा औरत वली है, किसी ने देखा, दीवानी किस्म की थी, एक हाथ में आग है और एक हाथ में पानी की गडवी है और पहाड़ के दामन में दौड़ी दौड़ी फिरती है। किसी ने पूछा राबिया क्या ढूंढ रही हो? कहने लगी जन्नत और दोज़ख को तलाश कर रही हूं, जन्नत को ढूंढ रही हूं और दोज़ख को तलाश कर रही हूं, जहन्नुम को। किसी ने पूछा क्या करेगी? तो कहने लगी लोग मुशरिक हो गए, लोग मुशरिक हो गए, शिरक करने लगे। उसने कहा कैसे? फरमाने लगी कि जन्नत के तो लालच में इबादत करते हैं और दोज़ख से डर के इबादत करते हैं। मैं पानी लिए फिरती हूं, जहन्नुम मिले तो आग डालकर बुझा दूं, पानी डालकर खत्म कर दूं, ना दोज़ख रहे ना उसका डर रहे। और आग इसलिए लिए फिरती हूं जन्नत मिल जाए, आग लगाकर जला के खत्म कर दूं, ना जन्नत हो ना लालच हो, जो भी करे वो परवरदिगार को राजी करने के लिए करे। मैंने अर्ज किया ये हमारे मतलब की बात ही नहीं, ये तो बहुत ऊंचे दर्जे के लोगों की बात है। चुनांचे ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, जिस वाज में राबिया बसरी ना होती तो मुख्तसर वाज फरमा देते। एक दिन लोगों ने अर्ज कर दिया हजरत हमने एक अंदाजा लगाया कि वो क्या, कि जिस वाज में राबिया बसरी ना हो आप लंबा चौड़ा वाज ही नहीं फरमाते। फरमाया हाँ हाँ, हाथियों की खुराक चिमटियों को नहीं डाली जा सकती। फरमाया हाथियों की खुराक कीड़ी मकोड़ों को नहीं दी जा सकती। अरे राबिया के पास हाजमा मौजूद है, राबिया के पास अकल मौजूद है, दिमाग मौजूद है, इश्क मौजूद है, सोजो गुदाग मौजूद है, वो इन तमाम बातों को समझती, तुम क्या जानो। ये तो बड़े ऊंचे मकाम की बातें हैं, हम क्या समझेंगे जिनका कलमा भी सही नहीं, हम क्या समझेंगे। आज तक फिक्र नहीं हुआ कि मेरा दुरूद शरीफ ऐसा ना हो कि गलत पढ़ता हूं मेरे आका मेरे मुंह पे ना मार दें। आज तक ना सोचा कि मेरी नमाज सही है या गलत है। सारी उम्र इसी सोचो विचार में गुजार दी, अब एक एकड़ के दो बनाऊं, एक मुरब्बे के दो बनाऊं, एक कारखाने के दो बनाऊं, एक दुकान की दो बनाऊं। फरमाया कल्ला हरगिज हरगिज नहीं, किसी की तमन्ना कभी पूरी नहीं हुई, किसी की हसरत पूरी नहीं हुई। कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, खबरदार अन करीब जान लोगे, तो फिर खबरदार तुम्हें पता चल जाएगा ये दुनिया किसी की नहीं। किसी ने किसी का साथ दिया ही नहीं, ये कभी किसी की दुनिया बनी ही नहीं। कितनी प्यारी बेगम साहिबा हो, कितना ही प्यारा बेटा हो, कितना ही प्यारा लख्ते जिगर नूरे नजर हो, हर आदमी अंधेरी कोठड़ी में लाखों मन हजारों मन मिट्टी के नीचे रख के आ जाता है। पता है कि ये वो बेगम है जिसने कभी चेहरे पे दाग नहीं पड़ने दिया, ये वो बेगम है कभी इसके कपड़ों में सलवट ना पड़ी। आज सारा खानदान सबसे प्यार करने वाला शौहर धड़ाधड़ मिट्टी फेंक रहा है, बाप अपने बेटे पे मिट्टी फेंकता है, दोस्त अपने दोस्त के ऊपर मिट्टी फेंकते हैं, शागिर्दों ने उस्ताद पे फेंकी, मुरीदों ने पीर पे फेंकी। आज ऐसा मालूम होता है कि वो जहान दूसरा है, वो निजाम दूसरा है, उसके लिए कायनात दूसरी है। जिन्होंने जाना था वो चले गए, न हमें अपनी आदत को चेक करने का मौका मिला, न कभी सोचा कि मैं खुद अपनी आदत को देखूं।
کہ میری عادت میں دینداری ہے، میری عادت میں دنیا داری ہے، میری عادت میں حسد تو نہیں؟ بے شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اگر خود آدمی احساس کر لے تو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب موجود ہے۔ یہ راتیں پھر نہیں آئیں گی، یہ دن پھر نہیں آنے کے، تمہاری زندگی میں پھر یہ مہینہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا، یہ وقت پھر کبھی نہیں ملے گا۔ آج کر جو کچھ کرنا ہے، آج کما جو کچھ کمانا ہے۔ بعض آدمی قبر میں رکھ کر کے جب لوگ آتے ہیں، قبر آواز دیتی ہے، میرے اوپر چلنے والوں میں تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، آج میرا سلوک دیکھے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اس سے بغل گیر ہو کر حد نگاہ تک قبر کھلی ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر فراخ ہو جاتی ہے، قبر کھل جاتی ہے، اور آواز آتی ہے، فَفْرُشُهُ، فرش بچھاؤ اس کے لیے، نَمْكَتِ الْعُرُوشِ، سو جا دلہن کی طرح، جیسا تجھے کوئی، اس کو کوئی نہیں جگاتا، تجھے کوئی بیدار نہیں کرے گا۔ اور یوں فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آتی رہتی ہے۔ 1,00,000 برس بعد میں اگر قیامت آئی تو یوں کہے گا، ذکر سنا کرتا تھا قیامت کا، ابھی تو میں لیٹا تھا، نیند بھی آنکھ بھی اچھی طرح سے نہیں لگی، قیامت کا بغل بھی بچ گیا، اتنی دیر میں قیامت غائب ہو گئی، ابھی تو میں سویا تھا، دیر بھی کچھ نہ لگی۔ اور یہ بات آپ کی سمجھ میں یوں آئے گی، آج کل راتیں بہت بڑی ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو، فجر کی اذان بستر میں ہی آ جاتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے ابھی تو سوئے تھے، ابھی اذان ہو گئی۔ سکھیا کی بڑی رات بھی چھوٹی نظر آتی ہے، اور جس کی پسلیوں میں نمونیے کا درد ہے، سانس نہیں آتا، اس سے پوچھو نا رات کتنی لمبی ہو گئی۔ جس کو سانس لینا محال ہو رہا ہے، اس سے جا کر پتا کر کے کتنی بڑی رات ہے، دن نکلنے میں نہیں آتا۔ تو جس کی قبر میں عذاب ہے وہ کہے گا، الہی کروڑوں سال گزر گئے، قیامت آئے گی کب، میرا کچھ فیصلہ تو ہو۔ اور جس کی قبر اچھی ہے، جس کی قبر جنت کا باغ ہے، جس کی قبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اچھی بن گئی، وہ کہے گا، الہی میں ابھی تو سویا تھا، اتنی دیر میں قیامت آ گئی۔ اور اللہ پاک کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں ہوگی کہ ذرہ برابر بھی، ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی ہو۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ ایک پلڑا بدیوں کا بھرا ہوا، نیکی والا پلہ بالکل خالی۔ اللہ پاک فرمائیں گے تول لوں کیا، ایک طرف کچھ ہے ہی نہیں، تول تو جبھی پیدا ہوگا، میزان تو جبھی چلے گی جب دونوں پلوں میں وزن ہو، ایک پلے میں ہے ہی کچھ نہیں۔ تو وہ رو رہا ہوگا کہ میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میرا نام ہے اعمال بالکل خالی ہے، نیکیوں سے سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ تو یوں آتا کتابوں میں کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے، روئے گا کہ میں مر گیا، میرے بلے تو ایک ہی نیکی بھی نہ نکلی، ساری عمر برباد ہو گئی۔ تو یوں لکھا ہے کہ آپ انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر، انگلی کے سرے کے برابر ایک کاغذ اپنی طرف سے دیں گے اس امتی کو، فرمائیں گے اس خالی پلے میں یہ رکھ دے، اس خالی پلے میں جس میں ایک بھی نیکی نہیں یہ رکھ دے۔ یوں آتا کتابوں میں جب وہ ذرا سا کاغذ کا پرزہ رکھے گا تو بدیوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور اس کاغذ کے وزن سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔
اب وہ کہے گا کہ میں آپ کو جانتا نہیں، یہ تو قیامت ہے، ماں کام نہیں آتی، باپ کام نہیں آتا، اولاد کام نہیں آتی، مال کام نہیں آتا، کوٹھی بنگلہ تمام کا تمام، حکومت کام نہ آئی، تخت شہنشاہی کام نہ آیا، سارا نظام برباد ہو گیا۔ آپ اللہ والے کون ہیں جو آ کر کے میری اتنی بڑی خیر خواہی کی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے تجھے یاد ہوگا میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، ایک دن اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، ایک دن اخلاص کے ساتھ تیرے دل میں میری محبت اٹھی تھی، تو نے یہ درود شریف پڑھا تھا، یہ میرے پاس پہنچ گیا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا، آج اس کاغذ میں وہی درود شریف موجود ہے اور لا کر میں نے تیرے پلے میں رکھ دیا۔ اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، مجمع میں بیٹھ کر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابہ اکرام ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، کھجوریں کھا رہے تھے، آپ نے کھجور کی گٹھلی اٹھا کر فرمایا لوگو اس کھجور کا بھی سوال ہوگا، اس کھجور کا بھی سوال ہوگا کہ یہ کھجور کھا کر کیا کمائی کی، کیا کمایا آخرت کے اعتبار سے۔ آج ہم آخرت سے غافل لوگ ہیں، قبر حشر کی پرواہ نہیں، قیامت اور دوزخ کی پرواہ نہیں، بس اپنی منزل پہ رواں دواں ہیں، جو برادری کی رسمیں ہیں، جو قبیلے کی رسمیں ہیں ہم نے تو وہ پوری کرنی ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ پروردگار عالم نہ معلوم کن لوگوں میں میرا شمار کر دے گا اور کن لوگوں میں میرا کھاتا بن جائے گا، ایسا نہ ہو میری ساری زندگی برباد ہو جائے۔ اس لیے اب اپنی عادت پہ ہاتھ مارو اور اپنی زندگی کے ریکارڈ کو خود چیک کرو کہ کون سی وہ عادت ہے جو میری قبر کو برباد کر رہی ہے۔ قرآن کریم نے ایسی چیز کا نام لیا، بالخصوص مال کی ہرس، دولت کی ہرس، جاہ و حشم کی ہرس، کہ کل یوں بن جاؤں اور اتنا دولت مند بن جاؤں، مجھے سارا علاقہ پوچھنے لگے، سب مجھے سلام کرنے لگے، تو ایسی صورت میں تو وہ تو ہندو کے پاس بھی ہے، وہ تو کراڑ کے پاس بھی ہے، وہ تو چوڑے چمار کے پاس بھی ہے۔ دولت ہے ایمان، دولت ہے اسلام، دولت ہے اللہ کا قرآن، دولت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سب سے بڑی دولت تو یہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی میت جب گھر سے نکلتی ہے تو کچھ رشتہ دار تو ایسے ہیں، عورتیں، بہن، بیٹیاں، جو دروازے تک پیٹ پاٹ کے رو دھو کے رہ جاتی ہیں، دروازے سے باہر جنازہ نکلا اور وہ غریب روتی دھوتی وہیں رہ جاتی ہیں، آدھے رشتہ دار تو وہیں گھر میں رہ گئے، بھانجے، بھتیجے، بھائی، خاندان، قبیلہ، دوست، کچھ نماز جنازہ تک، کچھ نماز جنازہ تک، سب کو انتظار ہوتا ہے بھئی جو ضروری جانے والے لوگ ہیں وہ چلے جائیں، سلام پھری نہیں اور پھرا نہیں اور وہ بھاگے نہیں۔ کچھ یار، رشتہ دار، عزیز و اقربا نماز کے سلام تک، کچھ عزیز و اقربا قبر کی مٹی تک، تمام کے تمام واپس ہو جاتے ہیں، ایک آدمی پاس نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان میت کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب چلے گئے تو نہیں جاتا، سب چھوڑ گئے تو نہیں مجھے چھوڑتا، کون ہے تو؟ کہتا میں بے وفا دوست نہیں، میں بے مروت نہیں، تو نے سردی کی راتوں میں تہجد کی نماز میں میری تلاوت کی ہے، تو نے روزہ رکھ کر پیاس سے تیرے منہ کا پانی خشک ہو گیا تھا، لعاب منہ میں نہیں رہا تھا، تو بول نہیں سکتا تھا، عصر کا وقت تھا، گرمی کا تیرا روزہ تھا، تیری زبان پہ میں جاری تھا، تو نے سب کچھ چھوڑ دیا، مجھے نہ چھوڑا، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ میں اللہ کا قرآن ہوں، یاد رکھ ہمیشہ تیرا ساتھ، تو نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، میں تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اس قرآن سے یاری کرو، اس قرآن سے یاری پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ یہ کوئی یاری نہیں جب کوئی مر جاوے تو چھڈی آؤ فلانے مولویاں کو، چھڈی آؤ فلانے طالبہ کو قرآن پڑھواؤ،
یہ چنگی یاری ہے، مرن تو پہلے یاری نہیں کرنی، زندگی میں کما جو کچھ کمانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مدینے پاک سے گزر رہا تھا، ہاتھ میں کھجور کھا رہا تھا، کسی سائل نے سوال کر دیا تو آدھی کھجور اس کے ہاتھ میں باقی تھی، وہ کسی فقیر کو دے دی۔ کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا، مرتے وقت وصیت کر کے مارا کہ سارا گودام خیرات کر دینا۔ ساری دکان ان لوگوں نے خیرات کر دی۔ مرنے کے بعد کسی بھائی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ سب کہنے لگا یہاں کا تو معاملہ ہی نرالا دیکھا۔ لوگ پوچھا کیا؟ کہتا جتنا ثواب مجھے آدھی کھجور کا ملا، پورے گودام کا اتنا نہیں ملا۔ ہزاروں من کا اتنا ثواب نہیں ملا جو تم نے میرے نام پہ خیرات کیا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تم نے برادری چکائی، منہ ملازے چکائے، تعلق داری کو دیکھا، ان کے یہاں ہمارا لین دین ہے، ان کے یہاں ہمارا آن جان ہے، تم نے فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو، میرے لیے تو اس میں ککھ بھی نہیں بچا، وہ سارے کا سارا تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے، تم ان کے لیے۔ میں نے جو ہاتھ سے دی تھی نا آدھی کھجور، رب ذوالجلال کی قسم اس کا زیادہ اجر ملا۔ اسی لیے ہر نیکی کے بارے میں کہوں گا خود کر۔ رہا قبر کا معاملہ، قبر میں جانے کی تیری تیاری نہیں، میری تیاری نہیں، امیر کی تیاری نہیں، ذمہ دار کی تیاری نہیں، سرکاری ملازم کی تیاری نہیں، کوئی بھی تیاری میں رات دن روتا نہیں پھرتا، ہائے میں چلا جاؤں گا، ہائے یہ دنیا یوں ہی آباد رہے گی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی، ہزاروں آئے ہزاروں جائیں گے، دنیا اپنی جگہ پہ آباد ہے۔ جاتے وقت کسی کو نوٹس نہیں ملا، کسی کو اطلاع بھی نہیں ملی، میرے 8 دن باقی ہے، میرا مہینہ باقی ہے، میرا یہ آخری سال ہے، میری یہ آخری رات ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے دولت کے پیچھے پڑنے والے۔ یوں گنا کرو اس رات دن میں نے کتنے سپاروں کی تلاوت کی، ان رات دن میں کتنا میں نے درود شریف پڑھا، ان رات دن میں کتنا میں نے استغفار کیا، کتنی میں نے اللہ اللہ کی، کتنی میں نے قبر کے لیے تیاری کی، اور کتنی میں نے اس کوٹھی بنگلہ اور اس مکان دکان کے لیے تیاری کی۔ فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا جو آدمی کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی سنے، اس میں گرامی اپنی زبان پہ لائے، اگر سرکار کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بخیل ہے، جہنمی ہے۔ یعنی یہ حق ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنی فائدے والی چیز ہے، ایک درود پاک سے 30 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں۔ اور حدیث پاک میں کثرت سے آتا ہے کہ فضائل درود شریف کی کثرت کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جا سکتا۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی پڑھنا، سفر میں بھی نماز پڑھنا، شادی میں بھی نماز ادا کرنا، غمی میں بھی نماز ادا کرنا، سردی میں نماز ادا کرنا، گرمی میں نماز پڑھنا۔ آخری حج ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے، فرمایا لوگوں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے، آل عمران شروع فرما دی، وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے، سورت نساء شروع فرما دی، 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا، اپنا حال بھی دیکھ، اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں، حضور کے سینے سے، آپ کی چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے، سانس پھول گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے۔ اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں۔ آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے، کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا، اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا، لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر، سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے۔ اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہا کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ آؤں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانے کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ 2 جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہا نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محشر میں ڈیرا لگا دیا۔ عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے۔ ابرہا بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے، ہاتھیوں کی فوج ہے، بڑی طاقتور فوج ہے، اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا۔ عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، انچارج تھے، تو یہ گئے اور ابرہا سے ملاقات کی۔ وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے، کچھ لوگ کچھ دو کی بات کریں گے، چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا، 1 سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا، 1 سال میرے کعبے کا طواف ہوگا، 1 سال لوگ ادھر آئیں گے، 1 سال لوگ ادھر جائیں گے۔ عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہا سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ نے کہا کمال ہے،
آپ کعبے کے متولی نہیں کہ ہاں ہوں؟ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں کہ ہاں میرے پاس ہے؟ یہ کمال ہے تیری. کعبے کی بات نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے. تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی، کعبے کی بات کر. ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا، اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے، کعبہ میرا نہیں، کعبے والا کوئی اور ہے. پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا، جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں. عبد المطلب نے جواب دے دیا، فرمایا میں نہیں جانتا، کعبے والا جانے اور تو جانے، تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، میرے پلے کچھ نہیں، وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا. جب زیادہ مجبور کیا ابرہہ نے، عبد المطلب نے ایک ہی بات کہی، ابرہہ سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے، اور اس کے بعد گھر گئے. پریشانی ہے الہی، میں کیا کروں؟ میرے پاس تو لشکر نہیں، میرے پاس تعداد نہیں، میرے پاس فوج نہیں، اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے. مگر اتنا تو کر سکتے تھے. اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے بیٹی آمنہ، او آمنہ چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے. یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے. آواز آئی عبد المطلب، تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ اکیلی دعا مانگتی بات اور تھی. میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں؟ آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ، فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں. آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے. نرالی جنگ ہوگی آج. عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا. جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ. آج نرالی جنگ ہوگی. نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی. قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہے یہ، ہاں ڈولے نہیں ہیں. فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف تولے کی چڑیا ہوگی. خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا. بس دیکھتے دیکھتے ابرہہ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا. ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے. دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی. جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی. بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا. ادھر سے آواز آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. چلو بس آؤ بم. اب بتاؤ، ذرا سی چونچ ہے، اتنی اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے. چڑیوں نے پنجوں میں ذرا ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں.
اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکریں، قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 کافر ہاتھیوں کے اندر سے گزرتے، خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو، فجعلہم کعصف مأکول، قرآن کہتا ہے چڑیوں کی کنکریوں نے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا جیسے گھاس چارے کو جانور منہ میں چبا کے کر دیا کرتا ہے، چبایا ہوا گھاس بنا کے رکھ دیا۔ ہاتھی جو واپس بھاگے نا وہ بادشاہ فوج ساری اپنے ہاتھیوں کے نیچے رگڑی گئی ساری فوج، خدائی فیصلے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ دماغ میں بٹھاؤ، غلامی کرتے کرتے دم نکل جائے پھر تو ہے کامیابی، ورنہ وہ مار پڑے گی جو جھلی نہیں جائے گی۔ یاد رکھو قبر کا اندھیرا سے لے کر تباہی تباہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے جہنم میں لوگ ہزاروں سال کر گزار دیں گے پانی 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 کرتے کرتے، فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی 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 لوگ ہزاروں سال کریں گے، آواز آئے گی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے۔ عرض کرنے کا میرا مقصد کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بھی توفیق ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے موت آ جائے۔ بلکہ قبر پہ مٹی ڈالنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبر میں اتارنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبلے کی طرف منہ موڑنے کا بھی سنت طریقہ ہے، کفن پہنانے میں بھی سنت طریقہ ہے، غسل دینے میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت کا طریقہ ہے، جنازہ پڑھنے میں بھی، جنازہ اٹھا کر لے جانے میں بھی، پیدائش میں بھی، مرنے میں بھی، جینے میں، ہر موڑ پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کیا جبکہ لوگوں نے میری سنت کو مٹا دیا ہو، فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک ایک سنت کی برکت اللہ والوں سے پوچھو کہ انہوں نے ان میں کتنی لذت پائی، کتنی حلاوت پائی، کتنا مٹھاس پایا، کس قدر اللہ پاک نے دنیا ہی میں ایمان کے مزے چکھائے، دنیا میں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہر کی پٹڑی جا رہے ہیں، ایک نوجوان نہر میں غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے۔ اب بتاؤ کیسے پتہ چلتا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا اتق اللہ، ڈر اللہ سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ وہ امام صاحب کو بیچارہ پہچانتا نہ تھا، کہنے لگا کیوں جی کی گل ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا تو میرے سے حجت نہ کر، یہ جو تیرے جسم سے لگ لگ کر پانی بہ رہا ہے اس پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے، تو بدکاری کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا اور اس نہر میں غسل کر رہا ہے، اس نہر کے پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے۔ دنیا ہی میں اللہ پاک لذتیں بتا دیتا ہے۔ ایک آدمی غسل خانے میں نہا رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باہر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں،
غسل خانے کا پانی بھی قریب سے گزر رہا ہے. جب باہر نکلا فرمایا اتق اللہ، ڈر جا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تو اپنی ماں کو گالیاں دے کر آیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ آپ ہمارے گھر کے پاس تو رہتے نہیں. فرمایا یہ جو پانی بہ رہا ہے نا، یہ جو پانی جا رہا ہے، اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہے ماں باپ کی بے ادبی کے گناہ کرنے کی. اب چونکہ ہمارے دماغ تو لڑاکا ہے نا، آج کل لڑاکا بنے ہوئے. کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا امام ابو حنیفہ کو علم غیب تھا، نبی کو علم غیب مانتے نہیں، امام ابو حنیفہ کو علم غیب مان لیا. کیونکہ بات کی تہ تک تو جانا نہیں. ہم نے تو ہر چیز کو ہتھیار بنانا ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ پاک فرماتے ہیں مرد عورت جب میری رضا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اور میرے یہاں قبول ہوتی ہیں، میں پھر دنیا ہی میں ان کو ایمان کے مزے چکھاتا رہتا ہوں، ان کو لذت اور حلاوت دنیا ہی میں آتی رہتی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر کون متبع سنت ہو سکتا ہے؟ کون ارادہ کر سکتا ہے؟ ایک ایک چیز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے رہتے تھے، ایک ایک ادا کے. نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا. اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. آخرت باقی رہنے والی ہے. تو اللہ والوں کی مجلسیں اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی. کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے، اب تو ہر آدمی پیر ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی چودھری ہے، ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے، چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں. اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بیچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا، کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے، گھوڑے والے، رکشے والے کہتے ہیں قاری علی ولیوں کو نہیں مانتا. میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے، تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے، میں ننگوں کو نہیں مانتا. میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے، نس نس سے، خون کے قطرے قطرے سے، ہر ادا سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو. میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا، ایک تباہی تندور والا. حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ، سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، پریشانی کا عالم. تو تباہی تو ضرور تھا، بٹیارہ تو تھا، مگر تھا تو دلی کا. وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے. پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، آج رات کافی گزر گئی ہے، آرام فرماؤ، کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو، پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں، کھانا کھلانا ہے، میرے پلے کچھ نہیں. اندازہ لگاؤ، ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں، 4 مہمان ہیں، شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے. تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے، میں بھی لاتا ہوں. وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا. کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے. دیکھو ولی کی بات، ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے،
اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرونری دلاؤ، اسمبلی کی ممبری دلاؤ، کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہو گیا تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ دو، پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں میں کو کوئی نوی لاوی چا پر نہ ہو، یہ شے منگنی ہے اور کیا منگے؟ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں، فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ تباخی بھی دلی کا تھا نا، کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس آپ رہنے دیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا، اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو۔ لا الہ کیا مانگا ہے؟ مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا۔ کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے؟ جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو؟ اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو۔ یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی۔ بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا۔ ایک بات کرتا ہوں، توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی، بیٹیوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ۔ سرکار کی نظر پڑی، سرکار کی نظر پڑی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بوا، حضور کی پھوپھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے۔ پتہ چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں، شہید کر دیا گیا، عورت ذات دوڑی دوڑی آئی۔ حضور نے فرمایا زبیر کون عورت ہے؟ جا کے روکو، لاش کا حال ٹھیک نہیں، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت زبیر نے آ کے روکا، قریب آ کر پہچان لیا حضرت زبیر کی اماں تھی۔ انہوں نے کہا اماں اجازت نہیں، آگے نہ جاؤ۔ حضرت صفیہ عرب کی تکلیم آئی، مارا غصہ زبیر کو، او پڑے پھینک دیا۔ کہنے لگے ہٹ ایک طرف، میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں۔ زبیر کو تو مکہ مار کے پڑے پھینک دیا۔ اور لوگوں توجہ کرو، غلام آپ بھی بنتے ہیں، غلام میں بھی بنتا ہوں، خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر زبیر کہنے لگا اماں حضور نے منع فرمایا، آگے نہ جا، حضور نے منع فرمایا۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹ کے رکھا ہے، میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے، اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی۔ اور وہیں رک گئی، کہنے لگی اور زبیر بیٹے جاؤ، میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے کہو میں نے لاش کا حال سن لیا ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، جا کے کہو بے شک میں عورت ہوں لیکن گھبراؤں گی نہیں، جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ میں جدا فدا نہ کروں گی، میں کپڑے نہ پھاڑوں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے جا کے بتا دیا، میری اماں یوں کہتی ہے، فرمایا پھر بے شک اجازت ہے جائے۔ آج کی کوئی مائی ہوتی،
اتنا حال دیکھ کر بھائی کا نہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتا. صفیہ نے آ کے دیکھا اپنے بھائی سیدنا امیر حمزہ کے دونوں کان نہیں، ناک نہیں، لب نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے، روتی نہیں، گھبراتی نہیں، دھڑام سے گرتی نہیں، چہرہ نہیں پیٹتی، ماتم نہیں کرتی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آ میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے. اور خبر تو مل گئی تھی نا کہ کپڑے بھی اتار کر لے گئے، بغل میں سے 2 چادریں نکالی ہیں، بغل میں سے 2 چادریں نکالی کہ میرے بھائی کو کفن دے دینا. یوں جو نظر پڑی ایک انصاری نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ننگا پڑا ہے، کافر اس کو بھی شہید کر کے گر گئے. مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی نبی کے عاشق تھے، یہ بھی دیوانے تھے، ایسے وقت میں بھلا ایسی بات کس کو سوجھے؟ ماں جایا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، اچھی محبت اور تعلق ہو بہن بھائی کا، اور سید الشہداء حضور نے فرمایا ہو وہ ننگا پڑا ہے، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ایسے وقت میں ایسی بات کون سوچے؟ صفیہ کہنے لگی لوگوں ایک چادر اس بھائی کو دو جو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک چادر اس بھائی کو دو جو محمد کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا ہے، جو میرے نبی نے میرے کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا. کل قیامت میں خدا یہ نہ فرما دے صفیہ کفن دینے آئی، خیرات دینے آئی تو اپنے کو دے کے چلی گئی. اب ان میں ایک چادر ہے چھوٹی اور ایک ہے بڑی. پھر کہنے لگی میری چادریں واپس کر دو، ایسا نہ ہو میرے بھائی کو بڑی مل جائے دوسرے بھائی کو چھوٹی مل جائے، اللہ پاک کل یہ نہ فرما دے اگر کفن دینے بھی آئی تو اپنے کو بڑی دوسرے کو چھوٹی، یہ اللہ کی رضا والا تو کام نہیں. قرہ اندازی کی، سگے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی اور اس انصاری جوان کے حصے میں بڑی چادر آ گئی. چنانچہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کو اتنا صدمہ پہنچا. میری مستقل کیسٹ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر، آپ لوگ اسے خرید کے سنیں. تم بھی کہتے ہو کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی، ہم نے قرآن کی بڑی خدمت کی، ہم نے علماء اور طالب علموں کی بڑی خدمت کی، ہم نے مسجد اور مدرسوں کی بڑی خدمت کی. میں یہ کہتا ہوں آؤ دیکھو تو صحیح کہ ان حضرات نے کہاں تک قربانیاں دی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے پیارے چچا کی لاش پہ آئے، چہرے پہ نظر پڑی دونوں لب نہیں. کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ میں جھانک کر دیکھا تو زبان نہیں. ذرا نیچے کو نظر کی، پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں کان نہیں. یہ حال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا، زمین پہ تشریف فرما ہو گئے. اور پھر بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا او میرے مالک اگر صفیہ مائی میری بوا پھوپھی یہاں نہ ہوتی تو میں یہ ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا، اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی ہوں. اور پھر جب ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر حمزہ قداور آدمی تھا، لمبا تکڑا بہادر آدمی تھا، حالت یہ ہے چادر چھوٹی ہے بھی ایک ہی، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. حضور نے فرمایا سر کو چھپا دو، پیروں پہ میرے چچا کے درختوں کے پتے ڈال دو. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی. صبر کر، نماز پڑھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا. جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا. میں قیامت کے دن کی بات کرتا ہوں. یقین آئے یا نہ آئے، قیامت تو آئے گی. اس لیے میں کہتا ہوں سردی میں 12-13 گھنٹے کا دن، گرمی کی موسم میں 16-17 گھنٹے کا دن، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن. اور یہ قرآنی بات ہے، تاریخی بات نہیں، کسی کا قول نہیں. 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن. نہ شام آئے نہ صبح آئے نہ دن ڈھلے، ٹھیک دوپہر سورج کھڑے کھڑے 50,000 سال گزر جائیں گے. حدیث شریف میں آتا کوئی آنکھ پانی کا قطرہ نہ دیکھ سکے گی، کوئی آنکھ سایہ اور چھاؤں نہ دیکھ سکے گی. قیامت کا جب بگل بجے گا، گھنٹی بجے گی، اتنی زوردار ہوگی، اتنی قہر آلود ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا سمندر پوری دنیا کو جس نے لپیٹ رکھا ہے، ندی، نالے، دریا، چشمے، کنویں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف بگل بجنے سے، قیامت کی گھنٹی بجنے سے ساری کائنات سے ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا. قیامت کی گھنٹی بجتے ہی سارے سمندر خشک، دریا ختم، ندی نالے ختم، کنویں چشمے ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اتنے روئیں گے، اتنے پچھتائیں گے، کیا بن گئی. نبی تشریف لائے ایسے خاندان میں. حضرت کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. تم نے کبھی سوچا ہے وہ کیسا جوان ہوگا اللہ پاک جل شانہ نے جب ساری کائنات کے سردار کے باپ ہونے کا شرف بھی اس کو بخشا ہوگا، وہ کتنا شریف ہوگا کہ امام الانبیاء کا باپ بنا دیا. ہمیں تمہیں تو پہچان نہیں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی یہودی حضرت عبداللہ کے چہرے پہ اس کی نگاہ پڑی مکے کے بازار میں. راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میرے ساتھ شادی کر لو. حضرت عبداللہ کنی کترا کے نکل گئے. بھلا جو امام الانبیاء کا باپ ہو وہ غیر لڑکیوں سے کیسے بات کرے. یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، چٹی داڑھی، سر ہل رہا ہے، قبر کی تیاری ہے، کالا برقع دیکھ کے ایویں ہینگنے جی میں گڈا ہینگ دیو. یہ بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ کے چہرے پہ لڑکی کی نگاہ پڑی، نے کہا میرے ساتھ شادی کر لو. کوئی جواب سوال نہ دیا، نکل گئے. سال بعد حضرت عبداللہ کو اسی لڑکی نے پھر دیکھا اور کہنے لگی نوجوان یاد ہے میں نے شادی کی فرمائش کی تھی؟ کہ ہاں یاد ہے. تم نے میرے متعلق یہ خیال کیا ہوگا میں کوئی بازاری عورت ہوں، بگڑی ہوئی عورت ہوں، میرا کریکٹر خراب ہے، یہ خیال کیا ہوگا نا؟ فرمایا نہیں میں نے کوئی خیال نہیں کیا. کہنے لگی میں بازاری عورت نہیں، توریت کی حافظہ ہوں. میری توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیرا ماتھا ان نشانیوں کی گواہی دے رہا تھا. تیرے ماتھے میں نور نبوت چمک رہا تھا. میں چاہتی تھی میری ساتھ شادی ہو جائے، اس نبی کی ماں میں بن جاؤں. اور کہنے لگی آج میں تجھ سے شادی کے لیے نہیں کہتی. کیوں؟
کہ تیرے ماتھے میں اب نور نبوت نہیں رہا، تیری شادی ہو گئی ہے اور وہ نور نبوت تم نے کسی عورت کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ یہودی کی لڑکی نے نبی کا باپ پہچان لیا اور تم نے آج تک نبی کو نہ پہچانا۔